أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم پریکٹس کریں گے سورۃ المسد کی آخری آیت کی. تو اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے فی جیدہا. فی کو دو حرکت کی مقدار کھینچنا ہے کیونکہ فا کے بعد حرف یا حرف مدہ میں سے ہے, تو اس کو دو حرکت کی مقدار ہم کھینچیں گے. ہم پڑھیں گے فی 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 فی. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے جیدہا. جیدہا جی جیم کو دو حرکت کی مقدار کیونکہ جیم کے بعد حرف مدہ حرف یا ہے. حرف مدہ حرف یا کو ہمیشہ دو حرکت کی مقدار ہم کھینچیں گے. تو ہم فی کی طرح اس کو بھی پڑھیں گے جی جی جی. دا کے نیچے زیر ہے ایک حرکت کی مقدار جی دی جی دی جی جی. اس کے بعد ہے ہا. ہا کے بعد حرف الف, وہ بھی حرف مدہ ہی میں سے ہے. تین حروف حروف مدہ ہے, واو الف اور یا. اس کو ہمیشہ دو حرکت کی مقدار ہم کھینچیں گے. تو ہم پڑھیں گے ہا 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 جی دی ہے جی دی ہے جی دی ہے فی جی دی ہے. اور اس لفظ میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس کے اخیر میں حرف ہا ہے. ہا یہ حرف حروف حلقی میں سے ہے. اس حرف کو حلق کے آخری حصے سے جو گلے کے قریب ہے وہاں سے ادا کیا جائے گا. ہم اس کو ہا پڑھیں گے. ایچ کی آواز جو انگلش میں ہوتی ہے ہا ہا, اس کو ہا نہیں پڑھنا بلکہ ہا. حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. تو یہ ہا بالکل اقصی حلق جو آخری حصہ ہے حلق کا وہاں سے ادا کیا جائے گا. تو ہم پڑھیں گے ہا 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 جی دی ہے جی دی ہے. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے حبلم حبلم حبلم. اس ہا کو وسط حلق سے ادا کیا جائے گا. دونوں ہا میں فرق ہے. پچھلا والا جو ہا ہے اس کو ہم ہا پڑھیں گے ہا اقصی حلق سے, اور یہ ہا ہے ہا. اس کو وسط حلق سے ادا کیا جائے گا گلے کے درمیانی حصے سے. تو اس کو ہم پڑھیں گے حب حبلم حبلم. ہا ہا پڑھنا ہے, حبلم نہیں پڑھیں گے. اس کو با کے اوپر سکون ہے اور قاعدہ یہی ہے کہ اگر با کے اوپر سکون آ جائے تو اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے, مطلب آواز کو جھٹکے کے ساتھ حرکت دیتے ہوئے ڈبل آواز نکالنی ہے. تو ہم پڑھیں گے حب حب. حب نہیں پڑھیں گے بلکہ حب حب. لم, لام کو میم کے ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ تنوین ہے, اور تنوین کے بعد اگلا والا جو لفظ ہے میم وہ مشدد ہے. تو مشدد حرف کو ہمیشہ پچھلے والے حرف کے ساتھ جوڑنا ہوگا. اور غنہ بھی ہمیں کرنا ہے, ناک سے آواز نکالنی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر میم کے اوپر تشدید آ جائے کہیں پر بھی قرآن مجید میں تو ہم نے غنہ کرنا ہے, ناک سے آواز نکالنی ہے. تو ہم اس کو حبلم پڑھیں گے. لم حبلم 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 حبلم. اگلا والا جو لفظ ہے وہ ہے من مسد من مسد من مسد. اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. غلطی یہ ہے کہ وہ من مسد پڑھتے ہیں, میم کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے من مسد پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے. تو یہاں پہ ہم نے نون کو گرانا ہے. نون کو اس وجہ سے گرانا ہے کہ اگلا والا جو لفظ ہے مسد اس کے میم کے اوپر تشدید ہے. تو مشدد حرف کو, وہ حرف جس کے اوپر تشدید ہو, اس کو ہم ہمیشہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے. پچھلا والا حرف نون ہے, اس کے ساتھ کیوں نہیں ملا سکتے؟ کیونکہ نون کے اوپر سکون آ جائے گا.
سکون کی وجہ سے اس حرف کو ہم نہیں ملا سکتے، تو ہم میم کو، پہلے والے میم کو اگلے والے میم کے ساتھ ملانا ہے. جو میم پہلا والا ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس میم کو اگلے والے میم کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے میم. میم غنہ کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے میم مسد، میم مسد، میم مسد. دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے کیونکہ دال کے اوپر سکون آ جائے گا. جب ہم اس کو اور وقف کریں گے تو سکون کی صورت میں ہم اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، آواز کو حرکت دیں گے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے مسد، مسد. مسد نہیں پڑھنا بلکہ مسد. ایک مرتبہ میں شروع سے پڑھ لیتا ہوں. فی جیدہا حبل من مسد.